بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے درشکوں کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جو سرزمین ہندوستان کے مغربی بنگال کے ہگلی شہر میں پیدا ہوئے، جن کا نام حاجی محمد محسن اور جن کا لقب دانویر یعنی سخاوت کے دریا اور شجاع ترین شخصیت کہ جنہوں نے عجیب کارنامے انجام دیے، وہ پیدا ہوئے 1712 میں اور 1712 سے لے کر 1832 میں اس دنیا سے گئے ہیں، مگر ہمیشہ انہوں نے بھارت میں مانوتا کے لیے کام کیا۔ یعنی تقریباً 290 سال پہلے وہ سرزمین ہندوستان کے مغربی بنگال، پشچم بنگال میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، اور جب سے وہ زندہ رہے اور جب تک زندہ رہے بغیر بھید بھاؤ کے انہوں نے ہر درد مند لوگوں کا سہارا بنے اور ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے سب سے عظیم کارنامہ یہ کیا، وہ فیض اللہ کے بیٹے تھے اور ثابت کر دیا کہ فیض اور سخاوت ان کے خون میں رسا اور بسا تھا۔ 1770 میں کہ جب پورے بھارت میں بہت ہی بڑا قحط اور خشکی آئی، خاص کر مغربی بنگال میں، تو مغربی بنگال کے لوگ لے کر آج کے مغربی بنگال سے اور اس زمانے کے جو ڈھاکہ چٹاگانگ کا ایریا تھا جو آج بنگلہ دیش میں چلا گیا ہے، یہاں کے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ 1770 میں آپ نے اپنے خزانے کا دہانہ کھول دیا اور لوگوں کو فری میں کھانا کھلانا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور فرزند حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دان اور خیرات ایسی کرنی شروع کی۔ گاؤں گاؤں میں، دیہات دیہات میں آپ کی طرف سے اناج جانے لگا، لوگ زندہ بچ گئے ہیں آپ کے اس دان کی وجہ سے۔ حاجی محمد محسن نے 1770 میں کسی بھید بھاؤ کو نہیں دیا، گاؤں گاؤں میں ناؤں کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے اور بیل گاڑیوں کے ذریعے سے اناج بھجوایا، لوگوں کو زندہ رکھا۔ آپ نے دو عظیم کام کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ 1,56,000 اس زمانے کا ٹاکا آپ کو ملا کرتا تھا، روپیہ ملا کرتا تھا جو درآمد کا حصہ تھا، آمدنی کا حصہ تھا، اور اس آمدنی میں سے آدھا حصہ آپ نے تعلیم کے اوپر خرچ کیا۔ اور آج بھی چٹاگنگ میں حاجی محمد محسن کے نام پہ جو کالج ہے، یا ڈھاکہ میں حاجی محمد محسن کے نام پہ جو محسن ہال بنا ہوا ہے، یا ہگلی میں جو حاجی محمد محسن کا کالج ہے، یہاں پر علم کا بول بالا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ ہندو آئیں گے، کرسچن آئیں گے، بدھسٹ آئیں گے یا مسلمان آئیں گے، سب کے لیے تعلیم کا انہوں نے سویدھا کیا، اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وقت میں وہ لکھ کر چلے گئے، اور آدھا حصہ غریب، مزدور، بیوہ، یتیموں کے لیے، قوم کے درد مند لوگوں کے لیے، اور اس کا 4 حصے کا 1 حصہ آپ نے مذہبی کام کے لیے۔ اور مذہبی کام بھی کیسے؟ فرض کیجئے آج ہگلی امام باڑہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، 200 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے۔ اس تاریخی امام باڑے میں جو بھی انسان آتا ہے، یا ہندو آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، سب کی ایک جیسی سیوا کی جاتی ہے۔ لندن، جرمن، امریکہ، فرانس سے یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں عجیب عجیب وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کی دنیا میں شاید اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، جیسے یہاں کا گھنٹہ گھر جو بہت ہی مشہور ہے، گرینوچ کا معیاری گھنٹہ گھر کا متبادل یہاں پر ہے، یا دنیا کی پہلی سورج گھڑی جو یہاں پر بنی ہوئی ہے، یا ایسے تبرکات۔ ایون ایک عظیم خدمت آپ نے کی کہ جو دنیا سے آپ نے نوادرات، چونکہ آپ ایران، ترکیہ اور مصر تک سفر کیا، علمی سفر اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے متعدد ملکوں سے آپ علمی سرمایہ اور کتابوں کو، بکس کو جمع کرتے تھے۔ پھر آخر میں جب وہ بکس خراب ہونے لگی، ہگلی امام باڑہ یعنی حاجی محمد محسن اسٹیٹ وقف کمیٹی نے چاہا کہ اس کتابوں کی حفاظت کی جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو کولکاتہ کے نیشنل لائبریری میں تقریباً 5000 وہ کتابیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی، وہ ہگلی امام باڑے سے وہاں پر گئی ہیں، اور آج بھی لوگ ہندو، مسلمان سبھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حاجی محمد محسن کا ایک ہی پیغام تھا کہ صرف اپنے قوم کو مت دیکھو،
पूरी इंसानियत को देखो। यही वजह है आज बांग्लादेश के चिटागोंग हो या कलकत्ता सिटी हो या हुगली इमामबाड़ा हो या पूरा पश्चिम बंगाल हो, सब जगह जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी सहायता की जाती है। जितने भी कॉलेजेस हैं जो हेल्प मांगते हैं, हाजी मोहम्मद मोहसिन फंड से बहुत से ताउनात किए जाते हैं। कैमरामैन मिर्ज़ा अस्करी के साथ मैं ज़ैनुल आबिदीन हुगली डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ हूँ।